کہ تو نہیں ہے جو بستروں پہ ہوں آپاہاج ہوں، لیکن ممکن ہے کہ وہ اولیاء الہی ہوں، ان کا بدن تو کام نہیں کر رہا مگر روح ان کی بڑی بلند ہے. اور شاید کارنامہ ہی یہ ہے کہ ان مجلسوں کے ذریعے سے روحوں کو بلند کیا جائے. بدنوں کا تو اگر بدنوں کو معیار بنایا جائے گا تو ہاتھی کا بدن زیادہ قوی ہے، اونٹ زیادہ مضبوط ہے، لمبا ہے بہت. تو معیار فضیلت یا عنوان بدن نہیں ہے، روح ہے نا. روح مؤنث مذکر نہیں ہوتی. سیدہ مسائل جنسیت سے بالا تر ہے، یہ عنوان نہیں ہوگا عورتوں کی یہ نمونہ عمل ہے. سیدہ تمام عالم کے لیے نمونہ عمل ہے. بھائی کیا اس سے زیادہ کوئی بات ہوگی کہ معصوم کہیں میرے لیے نمونہ عمل ہے، امام فرمائے کہ میرے لیے نمونہ عمل ہے؟ اس سے زیادہ کوئی اور مثال کی ضرورت ہے؟ اور پھر آپ قرآن مجید میں دیکھیے اللہ نے 3 عورتوں کی بات کی ہے. 2 منفی مثالیں ہیں، ایک مثبت مثال ہے. 2 منفی مثالیں 2 عورتوں کی ہیں، وہ مردوں کے لیے ہیں. ایک مثبت مثال ایک عورت کی ہے، وہ مردوں کے لیے ہے. 2 منفی مثالیں. ضرب اللہ مثلا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، معاف کیجئے گا سورہ تحریم کی آیات ہیں. اللہ نے مثال دی ہے، اللہ نے مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ کون ہے؟ مرد ہے نا. ان کے لیے عورتوں کی مثال، نوح کی زوجہ اور لوط کی زوجہ کا. کانتا تحتا عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما، یہ دونوں ہمارے 2 عبدوں کے صالح بندوں کے زیر سرپرستی تھی اور دونوں نے خیانت کی. یہ مثال عورتوں کی ہے مگر مردوں کے لیے کیا مثال ہے؟ خیانت نہیں کرنا. یعنی خائن مرد ہو یا عورت قابل مذمت ہے. ایک محترم بی بی کی مثال دے رہا اللہ، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، صاحبان ایمان کے لیے ایک عورت کی مثال. صاحبان ایمان کے لیے ایک عورت کی مثال کیا ہے؟ امرأۃ فرعون اذ قالت یا رب ابن لی عندک فی الجنہ بیتا. اس کو آپ اور بہتر بھی کر سکتے ہیں. ایک عورت کی مثال، خاتون کی مثال حضرت آسیہ کی مثال جو فرعون کی زوجہ ہے. وہ بھی مردوں کے لیے مثال دی جا رہی ہے مگر صاحبان ایمان کے لیے، یعنی مومن مردوں کے لیے ایک عورت کی مثال، کافر مردوں کے لیے 2 عورتوں کی مثال.